رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محترم حاضرین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ربا کے حوالے سے، ربا کے احکام اور ربا کے قدیم اور جدید جو مسائل ہیں اور ربا کی صورتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے کے متعلق انشاءاللہ ہم مختلف نشستوں میں گفتگو کریں گے. محترم سامعین اکرام، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو شرعی احکام نازل کیے ہیں، شرعی احکام کے نازل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور کہیں بھی مخالفت شرعیہ کا ارتکاب نہ کرے. یہ اسلامی شریعت کا اور احکام کا ہم سے مطالبہ ہے. فقہا نے مختلف زبان میں، مختلف اسلوب میں ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ لا يجوز الاقبال علی العمل حتی یعرف حکم اللہ فی، یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام کو کرے جس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں اس کو علم نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ وہ جانے کہ شرعی احکام کیا کیا ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرعی احکام کے متعلق، اس کے متعلق شرعی احکام کی جانکاری حاصل کریں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. تو جو مالی معاملات ہیں یہ ایسے معاملات ہیں عموماً ایک مسلمان جو ہے بڑی کوتاہی کرتا ہے، اس کو اس سلسلے میں جو شرعی احکام ہے اس کی معلومات حاصل کیے بغیر وہ مالی معاملات میں داخل ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. یہ شرعاً مطلوب نہیں ہے، ممنوع ہے، اور سلف نے ایسے لوگوں کو مالی معاملات کرنے سے روکا ہے جو شرعی احکام، جو مالی معاملات سے متعلق شرعی احکام کو نہیں جانتے ہیں. تو یہ فقہی بات ہوئی. اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ ربا کو اردو میں سود کہتے ہیں اور عربی، یہ ربا عربی کا لفظ ہے اور عربی میں ربا کا مطلب ہوتا ہے الزیادہ، یعنی کثرت کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں تو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو زمین پر جب بارش پڑتی ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں. ربت
کا یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی زمین سے پودے اگتے ہیں۔ ربا یربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، تو اسی سے ربا بنا ہوا ہے۔ اور ربا شرعی اصطلاح، یعنی جو خاص جو تعریف جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ مبادلہ مالیہ فیہا زیادۃ خاصہ، یعنی ایسا مالی تبادلہ مطلب لین دین، ایسا مالی تبادلہ جو اس میں ایک خاص قسم کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کی زیادتی مراد ہے، یا کہتے ہیں او تاخیر فی اشیاء مخصوصہ، یا مخصوص اشیاء کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے لین دین کرنے میں، اس میں بھی ربا پایا جاتا ہے۔ تو اس اصطلاح میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ مالی تبادلہ ہوتا ہے، انسان لین دین کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک خاص زیادتی وہ سامنے والے سے طلب کرتا ہے اور تو وہ ربا ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض ایسے اشیاء ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے اور جن کی باتیں تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، ان خاص اشیاء میں کو لینے دینے میں اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ ربا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ربا کا جو تعلق ہے وہ مال سے ہے۔ مال کیا ہے؟ مال ہر وہ چیز جو ایک انسان جس کا مالک ہوتا ہے، چاہے کپڑا ہو، لباس ہو، غلہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہوتا ہے اور جس کے اندر تصرف کرنے کا انسان کو مکمل اختیار ہوتا ہے، اسے مال کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال آپ لے لیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ 1 کلو سونے کے بدلے میں 1 کلو سونا لیتا ہے، یعنی دو انسان باہم ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں سونے کا، سونا دونوں برابر ہے، 1 کلو سونا پہلے والے شخص کے پاس بھی ہے اور 1 کلو سونا دوسرے شخص کے پاس ہے، دونوں آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں۔ لیکن تبادلہ کرتے وقت ایک شخص جو سونا وہ پہلے ہی حوالے کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں بعد میں دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں 2 دن بعد دوں گا، 4 دن بعد دوں گا، 2 گھنٹے بعد دوں گا یا 1 سال بعد دوں گا۔ تو کیا یہ تاخیر کرنا یہ صحیح ہے؟ تو میرے بھائیوں، تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سونا جو ہے یہ اموال ربویہ میں سے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو اموال ربویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر تقابض کا مطلب یہ ہے کہ جو لین دین ہے وہ بالکل فوری طور پر ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو کوئی چیز دیا تو اسی کے بدلے میں اگر آپ کوئی ربی مال دے رہے ہیں تو وہ بھی فوراً آپ کو دینا ہے۔ اور تو تقابض یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے تماثل، کہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، دونوں برابر ہونے چاہیے۔ یعنی سونا ہے تو آپ سونے کے بدلے اگر آپ سونا لینا چاہتے ہیں تو دوسرا سونا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص 1 کلو سونے کے بدلے میں 1 کلو سونا دیتا ہے اور وہ سونا کہتا ہے کہ میں آج نہیں دوں گا، میں کل دوں گا یا پرسوں دوں گا، تو ایسی صورت میں انسان ربا میں داخل ہو جاتا ہے، ربا میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال آپ لے لیں، مثلا ایک انسان ہے وہ گاڑی خریدتا ہے گاڑی کے بدلے میں، یعنی کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے وہ دوسری گاڑی کے بدلے میں، تو وہ گاڑی اگر وہ ابھی دیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بعد میں 1 ہفتے بعد دیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبادلہ مالیہ یعنی مالی تبادلہ جس میں خصوصی زیادت ہوتی ہے، خصوصی زیادتی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی گاڑی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گاڑی کے بدلے جو سامنے والا ہوتا ہے وہ 2 گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن یہ 2 گاڑی مجھے 1 سال کے بعد چاہیے۔ تو 1 سال کی قید لگا کر کے جو 2 گاڑی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ربا میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں زیادت یعنی فیہا مبادلہ مالیہ فیہا زیادت خاصہ، یہاں خاص قسم کی ایک زیادتی پائی جا رہی ہے جو شرعاً
جائز نہیں ہے۔ اور تاخیر فی اشیاء مخصوصہ، یا مخصوص اشیاء میں تاخیر پائی جا رہی ہے۔ مخصوص اشیاء میں کی مثال میں نے سونے کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ادلہ کی طرف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان آخر ما نزلت آیت الربا، کہ سب سے آخری آیت قرآن کریم کی جو نازل ہوئی وہ ربا کی آیات ہیں، اور کہتے ہیں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُبِضَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تفسیر بیان نہیں کی، تفصیل نہیں کی کہ ربا کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، کن کن چیزوں میں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی جیسے دوسرے احکام کی تفسیر ہوتی تھی، تفصیل بیان کی جاتی تھی، اس طریقے سے اس کی تفصیل اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں آ سکی۔ پھر کہتے ہیں فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لہٰذا تم ربا کو اور ریبا یعنی شک کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، تو یہاں آخری آیت سے مراد آیات احکام ہے، یعنی جو شرعی احکام کا نزول قرآن کی شکل میں ہوا ہے، تو ان شرعی احکام میں سے جو سب سے آخری حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ربا سے متعلق ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لما انزل اللہ آیات الربا، جب اللہ رب العالمین نے ربا کی آیات کو اتارا من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے اخیر کی میں جو ربا کی آیات ہیں، جب اللہ رب العالمین نے ان کا نزول فرمایا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فقرأها علینا، پھر ان آیات کی تلاوت اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی۔ پھر کہتے ہیں فحرمت تجارت فی الخمر، اور ثم حرمت تجارہ فی الخمر، پھر انہوں نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ربا کے متعلق آیات نازل ہوئے، احکام اتارے گئے، تو ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی اور ان کو بتایا کہ جو شراب ہے، شراب کی تجارت بھی حرام ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بتانا چاہا ہے کہ شراب کی جس قدر قباحت ہے اس سے کئی گنا زیادہ قباحت یہ ربا کی بھی ہے، یہ بتانا چاہا ہے۔ یعنی شناعت کی وجہ سے، یعنی اس کی قباحت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ربا کے احکام کو بیان کیا جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے بعد شراب کی تجارت کی حرمت کی تفصیل بیان کی۔ بہرحال تو یہ دوسری دلیل ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ربا جو ہے یہ اپنے تمام انواع اور اشکال، یعنی اس کی جتنی بھی شکلیں بن سکتی ہیں، سماج اور معاشرے میں آج رائج ہیں یا اس زمانے میں رائج تھی، یا جو شکلیں بعد میں وجود میں آئیں گی، یہ ساری کی ساری شکلیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّايَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ، کہ ایسے گناہوں سے بچو جس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں الغلول فمن غل شیئا اتی بہ یوم القیامہ، اور کس سے بچنا ہے؟ اور غلول سے بچنا ہے۔ غلول کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت، جنگ کے بعد جو مال غنیمت، جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں جو کوئی شخص چوری سے کام لیتا ہے یا اس میں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا۔ پھر کہتے ہیں وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کا کھانا۔ پھر کہتے ہیں فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا
جس نے سود کو کھایا بعث یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا مجنونا یتخبط، کس حال میں؟ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ پاگل ہوگا، اور یتخبط، اور یتخبط، تخبط کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا تصرف صحیح نہیں ہو، یعنی جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو، جو باولے پن کا شکار ہوتا ہے، اس کو تخبط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو ربا کھاتا ہے، جو سود کھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گا، مجنون ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون، اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو کر کے، شیطان نے مس کر کے اس کو باولا بنا دیا ہو۔ یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ان کی اپنی زبردستی تھی، وہ یہ کہتے تھے اور بڑی ڈھٹائی سے یہ بات کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ جو بیع ہے، جو خرید و فروخت ہے، یہ ربا کی طرح ہے، یعنی جیسے سود کھانا ہوا ایسے ہی تجارت کرنا ہوا، یہ بھی تجارت ہے، وہ بھی تجارت ہے، تو یہ بھی تبادل ہے، وہ بھی تبادل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرِّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جن کو اللہ رب العالمین کی واعظ و نصیحت پہنچ گئی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ گزر گیا ہے، اس سے پہلے جو اس نے معاملہ کیا تھا، ربوی معاملہ، سودی کاروبار جو کچھ اس نے اس سے پہلے کیا تھا، تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن فَلَهُ مَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو نصیحت کے پہنچ جانے کے بعد، اللہ کے احکام کے نازل ہو جانے کے بعد، اس پر اتمام حجت کے بعد اگر دوبارہ وہ مالی سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، تو ایسے لوگ اصحاب النار میں سے ہیں، جہنم میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا، یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی گئی، شرعی احکام جو ہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اس کو معلوم ہوا، اور وہ شخص اس سے اس وقت اگر باز آ گیا، تو اس ٹائم یعنی اس پریزنٹ ٹائم میں جو تجارت کاروبار کر رہا ہوتا ہے، جو سودی معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کرنا، اور اس کا جو راس المال ہے، یعنی جو اس کا اپنا اصل پیسہ ہے، وہ لینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ سودی پیسہ نہیں لے سکتا ہے، نہ لینا جائز ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے دینا جائز ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی اتمام حجت سے پہلے، اس سے پہلے جتنے معاملات کر چکا ہے، ان سارے معاملات میں اگر وہ پیسہ، ان سارے معاملات میں انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقطہ یاد رکھیں، یعنی اتمام حجت کے بعد اگر کوئی شخص چاہے متاول ہو، یعنی وہ تعویل کرتا ہو آیات کی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یا کہ بعض علماء کی وہ فتاوے اٹھا لے اور کہے کہ نہیں فلاں فلاں سے میں نے پوچھا تھا، ان کا یہ فتویٰ رہا ہے کہ نہیں یہ سود نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر کوئی شخص تعویل کرتا ہے، لیکن تعویل کرنے کے بعد جب اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی یعنی تعویل کرنے کے بعد، جب تک وہ متاول ہے تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تعویل کرنے کے بعد جب اس پر حجت قائم کی گئی ہے، اس کے سامنے کلیئر کر دیا گیا کہ نہیں آپ جو یہ معاملہ کر رہے ہو یہ بھی سود ہے، ایسی صورت میں پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ
سودی کاروبار کو یا سودی معاملات کو آگے بڑھائے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ ابھی فوری طور پر جس سودی معاملات میں لگا ہوا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اپنا جو راس المال ہے، جو اصل ہے، پیسہ ہے، اس کو لے لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ربا کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین ہر ناشکرے کو، ہر انکار کرنے والے کو یا گناہگار کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے۔ سود یہ در حقیقت انسان کو بخل بنا دیتی ہے، کنجوس بنا دیتی ہے، انسان مال کا بہت زیادہ حریص ہوتا ہے۔ انسان جو لوگوں کے جو مسائل عامہ ہوتے ہیں، لوگوں کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، جب انسان سودی معاملات میں گھستا ہے، کرتا ہے، تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ اس کو بس پیسے کی تڑپ ہوتی ہے، پیسے کی طلب ہوتی ہے، کہاں سے آئے پیسہ، کتنا زیادہ پیسہ آئے، بس اس بات پر فوکس ہوتا ہے۔ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں، لوگ تنگ دست ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ محقر یعنی انسان کے اندر بخل پیدا ہوتی ہے، انسان مال کا حریص ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان بے برکتی کا شکار ہوتا ہے۔ جب انسان سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مختلف ذریعے سے جو کمائی اس کو سودی کاروبار سے، سودی معاملات سے حاصل ہوتی ہے، وہ پیسے کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو ان تمام چیزوں میں یعنی ایسی جگہ وہ پیسہ چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیسہ کب آیا تھا اور کب چلا گیا۔ تو سودی معاملات کا ایک نقصان یہ بھی ہے۔ تو محق یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کے سود کو مٹاتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے سودی جو معاملات ہوتے ہیں، جو حرام کاروبار ہوتا ہے، اس سے آپ کھاتے ہیں، آپ کی غذا بنتی ہے، تو اس کے ذریعے سے نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی مالی عبادتوں کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے مسائل انسان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ جب انسان زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ اور صدقے سے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقے سے انسان کے اندر جو بخل ہوتا ہے، جو کنجوسی ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے، صدقات سے انسان کے اندر جو مال کی بہت زیادہ حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے انسان اللہ رب العالمین کے غضب کو دور کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے انسان اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے انسان بلاؤں کو ٹال سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین ان ناشکروں کو، انکار کرنے والوں کو اور گناہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، ان لوگوں نے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ڈھیر سارا اجر ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ گزشتہ کیے ہوئے کام پر انہیں کوئی پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، اور نہ ہی وہ مستقبل کو لے کر کے پریشان ہوں گے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ ربا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو جنگ کا اللہ اس کے رسول سے اعلان کر دو۔
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو جو رأس المال ہے وہ تمہارا ہے، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بھی بتانا چاہا ہے کہ جو سود لیتے دیتے ہیں یہ در حقیقت ظلم کی ایک شکل ہے، بہت ہی بھیانک شکل ہے۔ قومیں اور ملک پورے ملک جو ہے یہ غلام بنی ہوئی ہے سودی قرض لے کر کے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سود یہ بہت ہی خطرناک اور شنی جرم ہے، سماجی جرم بھی ہے، دینی جرم بھی ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وشواس گھات ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکے سے انسان کے مال کو کھایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ در حقیقت ہم ہی لوگ انسانیت کے ہمدرد ہیں، جبکہ حق معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کو ان سب تمام چیزوں سے، سودی معاملہ کرنے والوں کا ان تمام چیزوں سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا انسانیت سے، سماجیت سے، سماجی مسائل سے، لوگوں کے جو ذاتی مسائل ہیں ان سے ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ربا کو سمجھنے اور ربا کی جو شناعت ہے اس کو سمجھنے اور ربا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔